بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک شام سے اسلام کا ایک لشکر جہاد کے لیے روم جا رہا تھا۔ لشکر جب روانہ ہوا تو اس عظیم لشکر میں 3 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ تینوں بھائی بہت بہادر تھے۔ جنگی مہارت، شجاعت، بہادری ان کو حاصل تھی۔ تینوں بھائی بے انتہا خوبصورت تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ زہد و تقوی میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے، عابد اور زاہد تھے۔ جب یہ لشکر عیسائی بادشاہ کے ملک پہنچا، وہاں پر مسلمان بہت سختی کی حالت میں تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا، اے مسلمان بھائیو، اب تم نہ گھبراؤ، تمہاری مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ سب کے سب جوان تیار ہو جاؤ اور ہمارے پیچھے پیچھے رہو۔ ہم انشاءاللہ ان دشمنوں کو شکست دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگ کافی ہیں۔ تینوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جنگی میدان میں دشمنوں پر حملہ کر دیا اور کامیاب بھی رہے۔ اس عیسائی بادشاہ تک ان تینوں بھائیوں کی بہادری کے قصے پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کون سے 3 بھائی ہیں، ان سب کو ہمارے دربار میں لایا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں جب تینوں بھائیوں کو لایا گیا تو بادشاہ نے ان سے کہا، ہم نے تمہاری بہادری کے قصے سنے ہیں۔ تم نے جنگ کے میدان میں جس طرح لڑا ہے، بس تم سے میں کہتا ہوں، ہمارا دین چھوڑ کر ہمارا دین اختیار کر لو۔ عیسائی بادشاہ کی یہ بات سن کر اسلام کے ان عظیم مجاہدوں نے بہت جرات مندی کا مظاہرہ دیا اور بڑے بے خوفی اور بہادری سے جواب دیا، ہم اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس دین کے لیے اپنا سر کٹانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تم ہمارے ساتھ جو کچھ مرضی کر لو، ہم اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ 3 بڑے بڑے دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ جلا دو، اور جب تیل خوب گرم ہو جائے اور کھولنے لگ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی اور 3 دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ جلا دی۔ مسلسل 3 روز تک وہ دیگیں آگ پر رکھی گئیں اور ان کے نیچے آگ جلتی رہی، لیکن ان تینوں بھائیوں نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ بادشاہ نے انہیں پھر سے لالچ دی اور کہا کہ ہمارے دین کو قبول کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن تینوں بھائیوں پر بادشاہ کا لالچ اور دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بادشاہ کو اب مزید غصہ آ گیا اور اس نے سب سے بڑے بھائی کو مخاطب کیا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ مگر بڑے بھائی پر بادشاہ کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے اور انہوں نے اس مرد حق کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا جسم جل گیا، گوشت جل گیا اور تیل میں اس کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بظاہر تو نظر آ رہا تھا کہ اس کا گوشت جل گیا ہے، لیکن در حقیقت اللہ کے اس نیک بندے نے اس گرم تیل میں غوطہ لگایا اور جنت کی نہروں میں پہنچ گیا۔ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی اور جام شہادت کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے چھوٹے بھائی کو بلوایا اور اسے بھی لالچ اور دھمکیاں دی۔ کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا حشر بھی تمہارے بھائی کی طرح کروں گا۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، ہم تو کب سے جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ہمیں نہ تو دولت اور شہرت چاہیے، نہ ہی ملک و حکومت، بلکہ ہمارا مقصد تو راہ خدا میں جان دینا ہے۔ ہمیں موت تو بخوشی قبول ہے، لیکن دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دوسرے بھائی کو بھی تیل میں ڈال دو۔ دوسرے بھائی کو بھی جلادوں نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور اس کی روح بھی جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ پھر بادشاہ سب سے چھوٹے مجاہد کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا چہرہ عبادت اور ریاضت کے نور سے چمک رہا تھا اور وہ بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو خوب لالچ دیا، ہر طرح کے بہانے دیے کہ یہ اپنے دین سے ہٹ جائے، لیکن بادشاہ کی کوئی بھی ترکیب اس نوجوان کو بھٹکا نہ سکی۔ بادشاہ کو پھر غصہ آنے لگا۔ اچانک بادشاہ کا وزیر آیا اور کہا کہ اگر میں اس نوجوان کو اس کے دین سے ہٹا دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں مزید ترقی دوں گا اور تمہیں خوب انعاموں و اکرام سے نوازا جائے گا، مگر یہ بتاؤ تم اس نوجوان کو کس طرح
اس کے دین سے ہٹاؤ گے؟ یہ لڑکا تو موت سے نہیں ڈرتا، اب ایسی کون سی چیز ہے جو اس نوجوان کو اس کے دین سے ہٹا دے گی؟ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا، بادشاہ سلامت، عرب کے لوگ حسین عورتوں کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، پورے ملک میں میری بیٹی سے زیادہ کوئی لڑکی خوبصورت نہیں، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے حسن و جمال کے چرچے پورے روم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی ضرور اسے اپنے حسن و جمال کے ذریعے گھائل کر دے گی اور یہ اپنے دین سے ہٹ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کی مدت دیتا ہوں۔ اگر تم اسے عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ وزیر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس کی بیٹی نے کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، اس نوجوان کے لیے میں کافی ہوں، میں کچھ ہی دنوں میں اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں گی۔ لڑکی نے اس مجاہد کو اسلام سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن نوجوان سارا دن نماز پڑھتا رہتا، اسی طرح ساری رات عبادت اور تلاوت میں گزر جاتی۔ اس نوجوان نے کبھی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، بس ہر وقت یاد الہی میں مگن رہتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ اب 40 دن کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور پوچھا، اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ کیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ وزیر نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے، میں اس سے معلوم کر لیتا ہوں کہاں تک پہنچی۔ وزیر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا، بیٹی، اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان، یہ نوجوان تو ہر وقت گمسن رہتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لی جائے تو اسے نئے شہر میں جانے کے بعد اس نوجوان کا غم کم ہو جائے گا اور پھر میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کروں گی۔ بیٹی کی بات سن کر باپ کو غیرت نہیں آئی، الٹا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتا کر اور مہلت مانگی، اور بادشاہ کو کہا، کچھ دنوں کے لیے ہمیں دوسرے شہر بھیج دیا جائے اور ہماری رہائش کا انتظام کیا جائے۔ بادشاہ نے دونوں باتیں منظور کر لی۔ لڑکی اس مرد مجاہد کو دوسرے شہر بھی بھٹکانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نوجوان اپنی عبادت میں مشغول رہا اور اس لڑکی کی طرف نہ دیکھتا۔ ایک روز اس لڑکی نے نوجوان کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیے اور اپنی طرف مائل کیا، لیکن نوجوان نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ لڑکی نے دل میں سوچا کہ اس لڑکے کا دین کتنا اچھا ہے، اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی مسلمان ہو گئی اور لڑکے کے ساتھ دوسرے ملک چلی گئی۔